بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی کالی حویلی گوری لڑکی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ بولی، نواز صاحب، 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک رات تھانے دار بال کرشن کا ایک شرابی دوست میرے دروازے پر آیا۔ میں نے اس کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولا۔ وجہ بڑی معقول تھی، برے سے برے لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ہمارے گھرانے میں رواج ہے کہ ہم ہر مہینے کی چاند کی 12 اور 13 تاریخ کو دھندا نہیں کرتے۔ نہ نیا کپڑا پہنا جاتا ہے، نہ ناچ گانا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کام۔ میرے اس اصول کے ہر ایک کو پتہ ہے، اور بال کرشن کو بھی پتہ تھا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے دوست کو میرے پاس بھیج دیا۔ اس شخص کا نام موہن کمار تھا، اسے مودی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مودی ایک اکھڑ مزاج زمیندار ہے، اسے میرا انکار ناگوار گزرا۔ شراب اور دولت کے نشے میں اس نے زبردستی میرے گھر میں گھسنا چاہا، لیکن میں اس کے راستے کی دیوار بن گئی۔ اس نے مجھے دھکا دیا تو میں نے تھپڑ مار دیا۔ مودی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ نشے نے اسے پاگل کر رکھا تھا۔ اس نے گولی چلا کر میرے ایک بندے کو زخمی کر دیا، پھر مجھے کھینچ کر بازار میں لے گیا۔ یہ لباس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے جسم پر تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ میرے جسم پر لباس کی ایک دھجی نہیں تھی، اور وہ مجھے بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹ رہا تھا، اور اس کے 2 ساتھی مسلسل ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ شاید وہ شیطان اس سے بھی آگے بڑھ جاتا، لیکن بازار کے بڑے بوڑھوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اور اپنے سر کی عزت اس کے پاؤں میں رکھ کر میری جان چھڑائی۔ ٹھیک ہے، میں ایک فاحشہ ہوں، اور فاحشہ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن بے عزتی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، اور میں اس انتہا سے گزر چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن میری خودکشی سے مودی کا کیا جاتا تھا۔ میں اگلے روز تار تار لباس کے ساتھ بال کرشن کے پاس پہنچی اور اسے ماجرا سنایا۔ بال کرشن نے مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر واپس بھیج دیا۔ بال کرشن کے رویے نے مجھے سخت مایوس کیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ پر گزرنے والی قیامت کی بال کرشن کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تو بھی بال کرشن اپنے حال میں مست رہتا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اگلے چند دن میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ بال کرشن اس شیطان مودی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، بلکہ اگر میں نے اس پر زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑے گا۔ میرے سینے میں بال کرشن اور مودی کے خلاف انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ پچھلے دنوں ایک محفل میں اتفاقاً میری ملاقات سردار بدروق صاحب سے ہو گئی۔ میں نے اسے اپنا دکھ بیان کیا تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہر طرح میری مدد کریں گے۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد لاڈلی سے کہا، دیکھو لاڈلی بھائی، صرف سلطانی گواہ بن جانا ہی کافی نہیں۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ اشفاق کو قتل کرانے والا تھانے دار بال کرشن ہے تو تمہیں ٹھوس ثبوت دینے ہوں گے۔ وہ اعتماد سے بولی، میں سارے ثبوت دوں گی تھانے دار صاحب، اور صرف اس قتل کے ثبوت ہی نہیں دوں گی، بال کرشن کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی۔ لاڈلی سے بات چیت کے بعد میں برنالہ سے رنگ کوٹ کے تھانے میں واپس آ گیا۔ وہاں پہلے سے ڈی ایس پی دلجیت کا ایک حوالدار آیا بیٹھا تھا۔ وہ میرے نام امرتسر سے ڈی ایس پی دلجیت کا ایک تفصیلی خط لایا تھا۔ اس خط میں ڈی ایس پی نے لکھا تھا کہ بعض اطلاعات کے مطابق امرتسر کا انسپیکٹر بال کرشن اشفاق کے قتل میں ملوث ہے۔ اس سلسلے میں چند ثبوت بھی ہاتھ آ گئے ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ بال کرشن نے ایک بدماش بادل سنگھ کے ذریعے اشفاق کو قتل کرایا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں فوراً امرتسر پہنچوں۔ انہوں نے اپنے خط میں لاڈلی کا ذکر بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عورت اس کیس میں اہم گواہ بن سکتی ہے، لہٰذا ہو سکے تو میں اسے بھی ساتھ ہی امرتسر لے آؤں۔ ہدایت کے مطابق اگلے روز علی الصبح لاڈلی بائی اور اس کے منہ بولے پتی کے ساتھ میں امرتسر روانہ ہو گیا۔ جس وقت ہم امرتسر پہنچے، پولیس ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ افسران کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ مجھے فوراً اس میٹنگ میں طلب کر لیا گیا۔
میٹنگ میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس سے میں نے دو باتوں کا اندازہ لگا لیا۔ ایک تو یہ کہ زیادہ تر پولیس افسر بال کرشن سے نالاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شخص محکمے کی بدنامی کے سوا کوئی کام انجام نہیں دے رہا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اس سارے معاملے میں سردار بدروگ سے ٹکراؤ کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ تمام افسران کی دلی خواہش تھی کہ انسپیکٹر بال کرشن پر جرم ثابت ہو جائے اور یوں پولیس کو سردار بدروگ کے ہاتھوں پر سب انسپیکٹر اشفاق کا خون تلاش نہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنی تفتیش کا رخ بال کرشن کی طرف موڑ دوں اور سردار بدروگ سے الجھنے کی کوشش نہ کروں۔ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے تو سب انسپیکٹر کا قاتل درکار تھا، چاہے وہ روہتک کی کالی حویلی میں ہوتا یا امرتسر کے کسی تھانے میں۔ لیکن ایک بات طے تھی، میں سردار بدروگ کے خوف سے یا اپنے افسروں کے مجبور کرنے سے کسی بے گناہ کو تختہ دار تک پہنچانے کا جرم نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سینے کی آگ اسی وقت بجھ سکتی تھی جب اشفاق کا اصل قاتل کیفر کردار تک پہنچتا۔ امرتسر میں میرا قیام 15-20 روز رہا۔ اس دوران میں نے نہایت خاموشی کے ساتھ بال کرشن کے خلاف تحقیقات کیں۔ اس کام میں لاڈلی بائی میرا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اس نے بال کرشن کی زندگی کے بہت سے تاریک گوشے بے نقاب کر دیے۔ قانون جاننے والے مجرموں میں ایک خاص وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہاتھ پاؤں بچا کر کرتے ہیں۔ ان پر گرفت کرتے ہوئے تفتیشی اہلکار کو دانتوں پسینہ آ جاتا ہے۔ تھانے دار بال کرشن کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ شہر میں کم از کم 4 قمار خانے اور منشیات کے اڈے بال کرشن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بدنام قحبہ خانہ سے بھی بھتہ وصول کرتا تھا وہ، لیکن ان جرائم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ تھانے دار بال کرشن نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں۔ اس کی آخری بیوی ایک کم عمر لڑکی تھی۔ 3 بیویوں سے اس کے کوئی 15 عدد بچے تھے۔ اتنے بڑے گھرانے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بال کرشن ہر ناجائز اور غیر قانونی کام کر گزرتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ چند سال پہلے بال کرشن نے ایک تنازع کی وجہ سے امرتسر کالج کے 2 نوجوانوں کو قتل کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں اٹاری بارڈر کے نزدیک کھیتوں میں پھینک دیا اور کہا کہ یہ ڈاکو تھے۔ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک پولیس والے کی حیثیت سے میں جانتا تھا کہ بال کرشن کے ایسے جرائم کو عدالت میں ثابت کرنا خواب و خیال کی بات ہے۔ اگر بال کرشن کسی جرم میں سزا پا سکتا تھا تو وہ اشفاق کے قتل کا جرم تھا، جس کے لیے ایک سلطانی گواہ موجود تھا اور کچھ دوسرے ثبوت بھی مہیا تھے۔ مگر عجیب اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اشفاق کو بال کرشن نے قتل نہیں کیا تھا۔ یوں ایک طرح سے یہ میری زندگی کا ایک انوکھا کیس بن جاتا ہے۔ یہ میری ملازمت کا واحد کیس ہے جس میں نے ایک پولیس مین کے بجائے صرف مین بن کر سوچا اور اس درد کو محسوس کیا جو جرم کی دراز دستی اور قانون کی لاچاری سے جرم لیتا ہے۔ پہلی بار میرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ اگر مجھے تھوڑی بہت بے اصولی بھی کرنی پڑے تو میں ایک سکے بند مجرم کو بچ کر جانے نہ دوں گا۔ امرتسر میں ڈی ایس پی دلجیت کے دیے ہوئے ایک مکان میں رہ رہا تھا۔ وہاں لاڈلی اور اس کا پتی بھی میرے ساتھ تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں امرتسر میں ہوں اور بال کرشن کے خلاف تحقیقات کر رہا ہوں۔ ایک شام میں کمرے میں بیٹھا لاڈلی کے پتی سے بات چیت کر رہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر سے ڈی ایس پی دلجیت صاحب کا فون آ گیا۔ تفتیش کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وہ 1 روز پہلے تھانے دار بال کرشن اور اس کے کارندے بادل سنگھ کو گرفتار کر چکے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد چالان مکمل کر کے عدالت میں بھیج دیا جائے۔ ان کے لہجے کی بے صبری میں صاف محسوس کر رہا تھا۔ در حقیقت اس بے صبری کے پیچھے بھی سردار بدروگ کا خوف چھپا ہوا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب چاہتے تھے کہ جلد از جلد یہ معاملہ ختم ہو اور میں خواہ مخواہ خطرہ مول لینے سے بچ جاؤں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جسے وہ انجام سمجھ رہے ہیں وہ آغاز ہے، اور میں وہی کچھ کرنے والا ہوں جس کا اندیشہ انہیں بے چین رکھتا ہے۔ ڈی ایس پی سے گفتگو ختم کرنے کے بعد میں نے لاڈلی بائی سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے اور قانون کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اشفاق کیس کے بارے میں اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ میں اسے اس جھوٹ کا اعتراف کروانا چاہتا تھا۔ اعتراف کرانے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ لاڈلی بائی کو
آڑے ہاتھوں لیا جاتا، مگر اس میں خطرات پوشیدہ تھے۔ دوسرا راستہ نرم رویہ اختیار کرنے کا تھا۔ میں نے یہی راستہ اپنایا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے لاڈلی کے منہ بولے پتی کو ایک ضروری کام سے کمپنی باغ بھیج دیا۔ کام ایسا تھا کہ وہ رات 11 بجے سے پہلے لوٹ کر آ نہیں سکتا تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے لاڈلی بائی کو بالائی منزل پر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہمیں اس مکان میں ایک ساتھ رہتے قریباً 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب مجھ سے کافی بے تکلف تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر آ جاتی تھی۔ پیشہ ور ہونے کے باوجود وہ بڑی بھرپور اور شاداب صورت تھی۔ اس کا جسم ہر وقت لباس سے برسرے پیکار نظر آتا تھا، ایک ایسے قیدی کی طرح جسے ایک پل دیواروں کے پیچھے رہنا قبول نہ ہو۔ اگر بلال شاہ ان دنوں میرے ساتھ ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا۔ اسے یہ ہرگز پسند نہیں تھا کہ کوئی عورت کسی بھی وجہ سے میری طرف متوجہ ہو۔ ایسے معاملوں میں اس کا کردار سڑیل مزاج شکی بیوی کا سا ہو جاتا۔ اپنے مطلب کے لیے میں نے لاڈلی سے لگاوٹ کی باتیں کیں۔ وہ کچھ ڈاواں ڈول نظر آنے لگی۔ جلد ہی میں اسے اپنے ڈھب پر لے آیا۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے میں نے کہا، لاڈلی ایک بات بتاؤ، تم بال کرشن کے خلاف سلطانی گواہ کیوں بنی ہو؟ وہ بولی، کئی بار تو بتا چکی ہوں، بال کرشن نے میرے ساتھ غداری کی۔ اس کے یار نے میرے کپڑے پھاڑے، مجھے گلیوں میں گھسیٹا اور بال کرشن چپ رہا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا، واقعی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ بال کرشن کو سزا تو ملنی چاہیے تھی اور اب وہ مل کر رہے گی۔ پھانسی سے بچ بھی گیا تو ساری عمر کے لیے جیل کی سلاخیں اس کا مقدر ہیں۔ لیکن کیا تم چاہو گی کہ تمہارا مجرم تو سزا پا جائے لیکن میرا مجرم بچا رہے اور آزادی سے زمین پر دن دناتا رہے؟ اس نے پوچھا، کون ہے تمہارا مجرم؟ میں نے کہا، اشفاق کا قاتل۔ وہ بولی، اشفاق کا قاتل بال کرشن ہے۔ نہیں لاڈلی، میں نے جواب دیا، اشفاق کا قاتل بال کرشن نہیں ہے، اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ لاڈلی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لاڈلی گھبراؤ مت، بال کرشن ضرور سزا پائے گا، یہ تم سے میرا وعدہ ہے، لیکن تمہیں مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ ایسا نہ کرو گی تو کیس پر ہماری گرفت نہیں رہے گی اور بال کرشن کسی بھی موقع پر بچ نکلے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو پولیس میں اس کی بہت سی دوستیاں ہیں اور یہ دوستیاں اسے کسی بھی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ میں کافی دیر لاڈلی سے مغز کھپاتا رہا۔ آخر وہ میری خواہش کے مطابق بولنے پر رضامند ہو گئی۔ اس نے 1.5-2 گھنٹے میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا مختصر ترین خاکہ میرے الفاظ میں یہ ہے۔ تھانے دار بال کرشن کے دوست نے واقعی لاڈلی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ لاڈلی کو اس بات کا بہت رنج تھا، لیکن وہ بال کرشن سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ انہی دنوں لاڈلی کی ملاقات ایک محفل میں سردار بدروگ سے ہو گئی۔ سردار کو لاڈلی کا ناچ گانا بہت پسند آیا۔ لاڈلی نے سردار بدروگ کے سامنے اپنا رونا رویا اور بال کرشن کا ذکر برے لفظوں میں کیا۔ سردار بدروگ نے اپنے طور پر بال کرشن کا پتہ کرایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہی وہ تھانے دار ہے جس نے عداوت کی وجہ سے سب انسپیکٹر اشفاق کا تبادلہ روہتک چوکی میں کروایا تھا۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد سردار بدروگ نے لاڈلی سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ 3 ماہ پہلے اشفاق نامی ایک سب انسپیکٹر قتل ہوا تھا۔ اگر لاڈلی سلطانی گواہ کا پارٹ ادا کرے تو اس قتل کا الزام تھانے دار بال کرشن کے سر آ سکتا ہے۔ بدلے کی آگ میں تپتی ہوئی لاڈلی نے یہ شرط قبول کر لی اور بال کرشن کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ ہو گئی۔ بعد کے واقعات مجھے معلوم ہی تھے، سامعین بھی جانتے ہیں۔ ایک طرح سے اس داستان کا ایک باب یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ بال کرشن کو قدرت سزا دے رہی تھی۔ ایک برے شخص کی کوششوں سے ایک برے شخص کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ نہ صرف قانونی طور پر بال کرشن کی سزا کا راستہ ہموار نظر آتا تھا، بلکہ ماحول بھی ایسا بن گیا تھا کہ ہر کوئی بال کرشن کو عدالت کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ عمل مکافات تھا۔ میں اس کے راستے میں آنے والا کون تھا؟ جس روز میں نے بال کرشن اور اس کے ساتھی بادل سنگھ کا چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کیا، اسی روز مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں عمر قید سے بچ نہیں سکیں گے۔
میری نگاہوں میں ہنستے مسکراتے اشفاق کی شبیہ گھومنے لگی۔ میں نے تصور میں اس شبیہ کو مخاطب کیا اور کہا، اشفاق، میں نے تجھے موت کے منہ میں دھکیلنے والے شخص کو آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے، اب تمہارے قاتل کی باری ہے۔ میں رنگ کوٹ کے تھانے میں بیٹھا اس پرانی فائل پر سے گرد جھاڑ رہا تھا جو 3 ماہ پہلے میں نے سب انسپکٹر اشفاق کو دکھائی تھی اور اسے بتایا تھا کہ ماضی میں تمانوں کی کارگزاریاں کیا رہی ہیں۔ 3 ماہ پہلے میں نے اس فائل کے ذریعے اشفاق کی سرکشی کو لگام ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آج اسی فائل کو کھول کر میں خود سرکشی کی راہ اختیار کر رہا تھا۔ میں نے کئی بار اس فائل کا بغور معائنہ کیا تھا۔ یوں تو اس میں کئی کیس تھے، لیکن ایک کیس ایسا تھا جسے ہمت کر کے دوبارہ کھولا جاتا اور اس پر تھوڑی سی محنت کی جاتی تو تمانوں کو دن میں تارے نظر آ سکتے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی، میں اشفاق کے قاتل کو انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے مجھے ایک ایسے کیس کو ری اوپن کرنا پڑ رہا تھا جس کا اشفاق یا اس کے قتل سے دور کا تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ قانونی مجبوری تھی جسے صرف میں سمجھ سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اشفاق قتل کیس میں تمانوں نے کوئی اہم ثبوت نہیں چھوڑا، اور اگر میں نے اس کیس کی تفتیش شروع کی تو ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو پھر کیوں نہ دشمن سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے اپنی پسند کا میدان چنا جاتا۔ یہ تمانوں کے ساتھ میری کھلی جنگ تھی، اور جنگ میں ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ میں بہت پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے بدروگ سنگھ تمانا کو کس میدان میں للکارنا ہے۔ جو کیس میں ری اوپن کرنے جا رہا تھا وہ قریباً 3 سال پہلے رجسٹر ہوا تھا۔ رجسٹر کرنے والا انسپکٹر کا نام راجپال سنگھ تھا۔ مجھے کچھ یاد آ رہا تھا کہ میں اس نام کے ایک ہوشیار پوری انسپکٹر کو پہلے سے جانتا ہوں۔ 3 سال پہلے 30 دسمبر کی رات کو 11:30 بجے جو FIR لکھی گئی وہ ایک انگریز خاتون مسز ماریا ڈوگلس کی طرف سے تھی۔ ماریا ڈوگلس ڈاکٹر تھی اور رفاعی جذبے سے دور دراز دیہاتی علاقوں میں لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ 30 دسمبر کی رات 10 بجے کے قریب یہ انگلش لیڈی رنگ کوٹ کے نواحی گاؤں میں ایک مریض کو دیکھنے کے بعد واپس برنالہ جا رہی تھی۔ وہ ذاتی گھوڑا گاڑی میں سوار تھی اور اس کے ساتھ ایک کوچوان تھا۔ ابھی ان کی گاڑی برنالہ جانے والی پختہ سڑک سے چند فرلانگ دور تھی کہ مسز ماریا کو چند نیم پختہ جھونپڑے نظر آئے۔ یہ کھیت مزدوروں کی بستی تھی۔ یہاں کوئی ہنگامہ ہو رہا تھا۔ لالٹینوں کی روشنی میں درجنوں افراد یہاں وہاں کھڑے تھے۔ 2 گھڑ سوار ایک نوجوان کو رائفلوں کے کندھوں سے بری طرح مار رہے تھے۔ نوجوان گڑ گڑا رہا تھا اور رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن گھڑ سواروں کے ہاتھ رکنے میں نہیں آ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مسز ماریا گاڑی سے اتری اور غریب مزارے کی مدد کو لپکی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اونچی پگڑی والے ایک گھڑ سوار نے اپنی رائفل کی نال غریب مزارے کے منہ میں گھسیڑ کر لبلبی دبا دی۔ بد نصیب شخص موقع پر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ مسز ماریا نے قاتل کو پہچان لیا۔ وہ روہتک کا معروف چودھری سردار بدروگ سنگھ تھا۔ مسز ماریا ایک دفعہ اس کی حاملہ بیوی کا علاج کر چکی تھی۔ مسز ماریا نے سردار بدروگ کا گریبان پکڑ لیا اور چیخ کر کہا کہ وہ قاتل ہے، وہ اس کے خلاف رپورٹ درج کرائے گی اور عدالت میں گواہی دے گی، اور واقعی اس نے ایسا کر دکھایا۔ وہ واپس رنگ کوٹ تھانے پہنچی اور قتل کی رپورٹ کر دی۔ اس نے کہا کہ وہ چشم دید گواہ ہے اور جب بھی اس کی ضرورت ہوگی وہ گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ اس نے برنالے میں اپنا ایڈریس بھی لکھوا دیا، لیکن جب 15 روز بعد پولیس اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ برنالے سے نقل مکانی کر کے دہلی جا چکی ہے۔ دہلی میں اس کا ایڈریس ڈھونڈا گیا لیکن ناکامی ہوئی۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ وہ دہلی پہنچی تھی۔ تفتیش کرنے والے انسپکٹر نے یہ نتیجہ نکالا کہ مسز ماریا نے جوش میں آ کر گواہی دینے کا اعلان تو کیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے ارادے پر قائم نہ رہ سکی۔ خواہ مخواہ کی دشمنیاں مول لینے کے بجائے اس نے اس معاملے سے کنارہ کشی بہتر سمجھی۔ سردار بدروگ کے خلاف اور کوئی بھی گواہی نہیں مل سکی تھی، لہٰذا کیس میں جان نہ پڑ سکی۔ انسپکٹر راجپال سنگھ نے چند ہفتوں کی بے مقصد تفتیش کے بعد کیس داخل دفتر کر دیا۔ یاد رہے کہ بے رحمانہ قتل کی یہ واردات درجنوں افراد کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود سردار بدروگ کی دہشت نے
کسی گواہ کو سامنے نہیں آنے دیا۔ اس کیس کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے کسی طرح انسپکٹر راجپال سنگھ سے ملنا چاہیے۔ اس واردات کی سب سے اہم اور اکلوتی گواہ مسز ماریا تھی۔ وہ ایک انگریز ڈاکٹر تھی اور ان دنوں انگریز کی گواہی کو بے حد اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ اگر یہ گواہ عدالت تک پہنچ جاتی تو بدروگ سنگھ کو اپنی گردن بچانا مشکل ہو جاتی۔ اس گواہ کا غائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ مسز ماریا کو جان بوجھ کر منظر سے ہٹایا گیا ہو۔ بدروگ سنگھ جیسے شخص کے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں تھا۔ اس سلسلے میں وہ انسپکٹر راجپال کو بھی اپنا اعلی کار بنا سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر انسپکٹر راجپال کا کھوج لگایا۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اسی ضلع کے ایک تھانے میں ہے۔ یہ تھانہ برنالہ کے نواح میں واقع تھا۔ اگلے روز میں نے 5-6 گھنٹے کا وقت نکالا اور جیپ لے کر راجپال سنگھ کے پاس جا پہنچا۔ راجپال سنگھ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک زمانے میں ہم اکٹھے کام کرتے رہے تھے اور خاصے بے تکلف تھے۔ راجپال نے خوب آؤ بھگت کی، پہلے دودھ مٹھائی سے تواضع کی، پھر لمبا چوڑا دسترخوان لگوایا۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ جب میں نے راجپال کو بتایا کہ میں نے بدروگ کے خلاف ایک 3 برس پرانے کیس کو دوبارہ کھولا ہے تو وہ خوف زدہ نظر آنے لگا۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتائی کہ یہ کیس مجھے کیوں اور کیسے کھولنا پڑا۔ میں نے راجپال سنگھ سے مسز ماریا والے چکر کے بارے میں پوچھا تو اس نے پرانی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے سب کچھ سچائی اور سادگی سے بتا دیا۔ کہنے لگا، نواز یار، تمہیں تو پتہ ہی ہے دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ ٹمانے تو جب چاہیں تھانے دار کی وردی اتروا کر ہاتھ میں پکڑا سکتے ہیں۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بدروگ سنگھ کے دباؤ میں آ کر میں نے اس وقت ٹمانوں کی سائیڈ لی تھی۔ میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی تھانے دار ہوتا تو یہی کرتا۔ جس روز انگریز لیڈی نے انجیل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ گواہی ضرور دے گی، بدروگ سنگھ صاحب کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ میں نے کہا، راجپال یار، مجھے شروع سے بتا، یہ قصہ ہے کیا؟ وہ بولا، زیادہ لمبا قصہ نہیں ہے، پہلے کی باتیں تو جانتا ہی ہے۔ بدروگ سنگھ کو جب یہ پتا چلا کہ مسز ماریا نے اس کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے اور عدالت میں بھی گواہی دینے کا اعلان کیا ہے، تو اس نے مجھے حویلی میں بلایا کہ مسز ماریا کو رام کرنے کی کوشش کروں اور اسے سمجھاؤں کہ گواہی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بدروگ سنگھ کی ہدایت پر میں 3 دفعہ برنالے گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسز ماریا اپنے فیصلے پر اٹل تھیں۔ تیسری دفعہ جب میں گیا تو مسز ماریا نے اس مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، چاہے اس کی جان بھی چلی جائے۔ میں نے یہ سب کچھ جا کر بدروگ سنگھ کو بتایا۔ بدروگ سنگھ نے اسی وقت اپنے خونخوار کارندے کالو کو ساتھ لیا اور مسز ماریا کی طرف روانہ ہوا۔ بدروگ کے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا اور کالو کے پاس گولیوں سے بھرا ہوا پستول۔ وہ یہ دونوں چیزیں ماریا کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے انگلش لیڈی کو نوٹوں سے بھرا ہوا تھیلا پیش کریں گے اور اگر وہ اسے قبول نہ ہوا تو پھر پستول کی زبان میں بات کریں گے، لیکن وہ اپنے منصوبے پر پوری طرح عمل نہ کر سکے۔ ان کے برنالے پہنچنے سے پہلے ہی مسز ماریا اپنے ملازم اور باورچن کے ساتھ برنالے سے دہلی روانہ ہو چکی تھی۔ غالباً اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ دہلی جا کر بدروگ سنگھ کے شر سے محفوظ رہے گی۔ یہاں تک بتا کر راجپال سنگھ خاموش ہو گیا۔ میری سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ کچھ دیر اپنی داڑھی کھجاتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نواز یار، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ میں نے 1-2 مرتبہ پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدروگ سنگھ ہنس کر ٹال گیا، اور جب وہ سور کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو پھر اس سے پوچھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ مسز ماریا کی قسمت نے یاوری کی ہو اور وہ واقعی بدروگ سنگھ اور کالو سے بچ کر نکل گئی ہو۔ دوسری صورت، جس کا زیادہ امکان ہے، وہ یہ ہے کہ بدروگ سنگھ اور کالو نے اسے راستے میں جا لیا ہو اور ملازموں سمیت قتل کر کے لاشیں غائب کر دی ہوں۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسے مارا نہ گیا ہو بلکہ اغوا کر لیا گیا ہو اور وہ اب بھی کہیں بدروگ سنگھ کی تحویل میں ہو۔
مجھے معلوم تھا راجپال سنگھ مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا اور جو کچھ بھی اسے معلوم ہے اس نے بتا دیا ہے۔ اس تعاون پر میں نے راجپال کا شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ یہاں ہونے والی باتیں ہم دونوں کے درمیان میں رہیں گی۔ راجپال سے ملنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسز ماریا نے آخر وقت تک گواہی دینے کا ارادہ نہیں بدلا تھا اور وہ غائب نہیں ہوئی بلکہ اسے غائب کیا گیا ہے۔ میں نے پورے زور و شور سے مسز ماریا کی تلاش شروع کرائی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مقامی لوگوں نے ٹمانوں کے خلاف بیان نہ دینے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ کر طوطے کی طرح آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ گلاباں کور 2 برس سے حویلی میں قید ہے اور اس کا بوڑھا باپ بابا میدا گلیوں میں دیوانہ پھرتا ہے، لیکن جب ان سے کچھ پوچھ لیا جاتا تھا تو وہ بالکل لا علم بن جاتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہی تھا کہ پولیس یہاں چند روز کی مہمان ہے، بہت جلد یہ وردیوں والے واپس چلے جائیں گے اور پھر ان پر ٹمانوں کی حکومت بحال ہو جائے گی۔ چند روز کے مہمانوں کے لیے وہ اپنے آقاؤں سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ اشفاق کے قتل کے بعد تو ان کا رویہ اور بھی بدل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جو پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکتی وہ ان کی کیا کرے گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میں ٹمانوں کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے باہر کے آدمیوں سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے جلندر جا کر 3 ہوشیار مخبروں کا انتظام کیا۔ ان میں سے ایک مرد اور عورت کو میں نے ملنگ اور ملنگنی کا روپ دیا، جبکہ ایک نوجوان کو پولیس کے خوف سے بھاگا ہوا مجرم بنا دیا۔ یہ تینوں افراد مختلف طریقے سے رنگ کوٹ کے علاقے میں داخل ہوئے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس بات کی رپورٹ مجھے چوتھے روز ہی مل گئی کہ مسز ماریا یا اس کی باورچن ٹمانوں کی حویلی میں نہیں ہیں۔ ٹمانوں کے بڑے ڈیرے سے بھی ان کا کھوج نہیں ملا۔ برنالہ شہر اور دہلی میں بھی میرے 2 مخبر کام کر رہے تھے۔ ایک ہفتے کے دوران ان کی جانب سے بھی کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی۔ صرف مسز ماریا کے بارے اتنا پتہ چل سکا کہ اس کا خاوند برطانیہ میں ہے، وہ بے اولاد تھی، وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر کام کرتی تھی اور بعض اوقات کئی مہینوں تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی کہ میں وہ کیس دوبارہ کھول چکا ہوں جو بدروگ سنگھ کے خلاف 3 برس پہلے درج ہوا تھا، اور اس کیس کی سب سے اہم گواہ مسز ماریا کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ ایک طرح سے یہ ٹمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، لیکن وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے لوگ تھے۔ اس اعلان پر انہوں نے کسی طرح کی برہمی کا اظہار نہیں کیا اور یوں بنے رہے جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ اس سلسلے میں بدروگ سنگھ سے میری پہلی بات چیت ٹمانوں کے ایک ڈیرے پر ہوئی۔ یہ ڈیرہ روہتک گاؤں سے کوئی 2 میل شمال میں ایک گھنے باغ کے اندر تھا۔ یہاں ایک چھوٹا کنواں اور 3-4 کچے مکانات بنے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بدروگ سنگھ یہاں کبھی کبھار جاتا ہے۔ پرندوں کے شکار کے دوران یہ ڈیرہ بدروگ سنگھ کے ریسٹ ہاؤس کا کام دیتا تھا۔ مجھے شک سا تھا کہ ممکن ہے مسز ماریا کو کسی ایسے ہی ڈیرے پر رکھا گیا ہو۔ اس رات میں اپنے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بہانے سے اس ڈیرے پر جا اترا۔ میرا ارادہ تھا کہ ڈیرے دار سے کہیں گے کہ ہم تفتیش پر نکلے ہوئے تھے، رات ہو گئی ہے اس لیے یہاں رکنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیرے پر پہنچے تو وہاں دوسرا ہی منظر نظر آیا۔ ڈیرے کی کشادہ عمارت کے سامنے چولہوں پر 2-3 دیگیں رکھی تھی۔ یہاں وہاں درختوں پر بہت سے گھوڑے بندھے تھے اور ٹمانوں کے کرندے ٹہل رہے تھے۔ مجھے فوراً اندازہ ہوا کہ بدروگ ٹمانہ یہاں آیا ہوا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ چپ چاپ واپس چلے جانا ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً ہم آگے بڑھے۔ بدروگ کے کارندوں نے بدروگ کو ہماری آمد کی اطلاع دی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی پرنام سنگھ کے ساتھ ہمارے استقبال کو باہر نکل آیا۔ بڑی گرم جوشی سے ملا، مصنوعی احترام اور عزت کے ساتھ ہمیں ڈیرے میں بٹھایا۔ سناؤ جان جی، کیسے آئے ہو؟ وہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بولا۔ بس بائی دی وے نوابی گاؤں میں تفتیش کے لیے گئے ہوئے تھے، رات پڑ گئی ہے، سوچا سردار جی کے ڈیرے میں رات بسر کر لیں۔ وہ دلیری سے مسکرایا۔ جان جی، ہم سے صاف سیدھی بات کیا کرو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ کسی میم شیم کی تلاش میں آئے تھے؟ اس کا اشارہ صاف طور پر مسز ماریا کی طرف تھا۔ میں نے بھی بے باکی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اگر آیا تھا تو پھر؟ وہ شراب کا گھونٹ بھر کر بولا، جان جی غصہ تھوک دو۔
تھوک دو غصہ، یہ بڑی بری بلا ہے، نیلی آگ کی طرح ہوتا ہے، ہر طرح کی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ یہ دنیا اتنی بری شے نہیں کہ اسے اتنی جلدی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں اتنے بیزار نظر آ رہے ہو؟ اپنے ارد گرد دیکھو، زندہ رہنے کے کتنے بہانے ہیں۔ کھاؤ پیو، عیش کرو اور عیش کرتے چلے جاؤ۔ میں نے کہا، ہاں سردار، واقعی دنیا بری شے نہیں، لیکن کچھ برے لوگوں نے اسے بہت برا بنا دیا ہے۔ یہاں گلابہ جیسی لڑکیوں کو زبردستی بستر کی زینت بنایا جاتا ہے، اور اشفاق جیسے بے قصور نوجوانوں کو مار کر قبر کی تاریکی میں پہنچا دیا جاتا ہے۔